دوستوں، آج 14 ربیع الاول دوسری جمعرات کے دن عرش الہی کو ہلا دینے والی یہ تسبیح صرف اور صرف 41 بار پڑھ کے دیکھنا، مقدر کھل جائے گا۔ کہتے ہیں جو شخص اس وظیفے کو ماہ ربیع الاول کی 14 تاریخ دوسری جمعرات کے دن اس تسبیح کو صرف 41 بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیبوں کو کھول دے گا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ ربیع الاول کی 14 تاریخ دوسری جمعرات کے دن صرف 41 بار پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا اور ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ والوں، جس مقصد، جس حاجت، جس پریشانی کے لیے آپ کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جس مقصد کو لے کر آپ نے لوگوں سے سفارشیں کروائیں، بڑے بڑے وظائف، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لیں، لیکن پھر بھی آپ کی حاجات پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، آپ لوگ تھک اور ہار چکے ہیں، آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو آج ماہ ربیع الاول کی 14 تاریخ دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ، یہ دعا صرف 41 بار پڑھ لینا۔ یہ ایک ایسی قرآنی دعا ہے کہ جسے صرف اور صرف 41 بار پڑھتے ساتھ ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اللہ والو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں برکتیں، رحمتیں، عظمتیں لوٹ لے۔ ہر بندہ ماہ ربیع الاول کی برکتوں، رحمتوں اور عظمتوں کو جانتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، جس نبی پر قرآن مجید نازل کیا گیا، جس کے لیے یہ دنیا، چاند، ستارے، آسمان تخلیق کیے۔ اللہ والو، یہ مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر کیجئے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ اسی طرح یہ مہینہ بھی تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ والو، آج ماہ ربیع الاول کی دوسری جمعرات کے دن کی بھی قدر کر لیجئے گا۔ یہ جمعرات اپنے ساتھ خوشیاں، رحمتیں، برکتیں لے کر آئی ہے۔ بڑا ہی مبارک اور باربرکت دن ہے۔ آج یہ دعا صرف 41 بار پڑھ لینا۔ اگر یہ دعا صرف 41 بار پڑھنے سے رب کی ذات آپ کے مقدر کا ستارہ چمکا دے، آپ کی ہر حاجت کو غیب سے پورا فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ یقین کیجئے، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے، آپ کے مقدر اور نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آج کا یہ وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جو گھر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو گھر میں بے سکونی، بے برکتی اور تنگدستی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ گھر کا نظام عورتیں چلاتی ہیں اور سب گھر میں رزق کی کمی تو ہوتی ہی ہے، تو سب سے بڑی پریشانی عورت ہی کو ہوتی ہے۔ آج اپنی بہنوں کے لیے ایک ایسا مجرب اور کامیاب وظیفہ، ایک ایسی دعا لے کر آیا ہوں جسے صرف 41 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں موجود بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا۔ آپ کے جوان بیٹے روزگار سے پریشان بیٹھے ہیں، آپ بھی وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، بیٹے خود بھی پڑھ لیں، گھر کا کوئی فرد پڑھ لے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 14 تاریخ ہے اور دوسری جمعرات کا دن ہے۔ یہ وظیفہ ہر صورت پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو یہ وظیفہ صرف 41 بار پڑھتے ساتھ ہی گھر سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے شوہر کے کاروبار میں ترقی، کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتے، جس دکان پر نظر بد ہے، حسد ہے، جادو ہے، جنات ہیں یا بندشیں ہیں، آپ کی دکان پر گاہکوں کا آنے جانے کا رجحان نہیں ہے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 14 تاریخ دوسری جمعرات کے دن یہ دعا صرف 41 بار پڑھ لو، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے آج ماہ ربیع الاول کی
14 तारीख दूसरी जुमेरात के दिन ये दुआ पढ़ लो। अल्लाह वालों, ये दुआई कलिमात रब्बे करीम को इतने पसंद है कि जब कोई बंदा इन दुआई कलिमात को पढ़ता है तो वो बंदा रब का लाडला बन जाता है। और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाए फिर वो रब्बे करीम से जिस मकसद के लिए हाथ उठाकर मांगता है वो मकसद कबूल हो जाता है। अल्लाह वालों, माह रबीउल अव्वल का महीना अपनी अजमतों, बरकतों और रहमतों के साथ जारी और सारी है। इस महीने में फकीरों को बादशाही नसीब होती है। इस महीने में घर के कोने कोने से गुर्बत, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। लेकिन ये कब होता है? जब आप पहले ही अपने तमाम मसाइल का हल करा लेते हैं। और वो हल क्या है? वो आज माह रबीउल अव्वल की 14 तारीख दूसरी जुमेरात के दिन वो खास दुआ है जिसे आपने सिर्फ 41 बार पढ़ना है। अगर इस कुरानी दुआ को सिर्फ 41 बार पढ़ने से अगर आप भी अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप भी अपने घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का, बीमारियों का, परेशानियों का खात्मा चाहते हैं, आप भी अपने बच्चों को कामयाबी, तरक्की और उरूज पर देखना चाहते हैं, या बेटों को अपने घर में बेहतरीन बसाना चाहते हैं, बेहतरीन रिश्ते चाहते हैं, तो आज माह रबीउल अव्वल की 14 तारीख दूसरी जुमेरात के दिन ये दुआ सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़नी है। अल्लाह वालों, बड़ा ही बदबख्त है वो बंदा जो आज इस दुआ को छोड़ देगा। ये वो वक्त है जब बंदा अपनी मुश्किल को लेकर रब्बे करीम से मांगता है। आज वो घड़ियां हैं, वो कमली वाले आका की विलादत का महीना है। अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है। कमली वाले आका के महीने में ये दुआ सिर्फ 41 बार पढ़ने से आपको आपके तमाम मसाइलों का हल मिल जाएगा। आपकी तमाम तंगदस्तियां, परेशानियां, मुसीबतों से जान छूट जाएगी। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं? अल्लाह वालों, जो लोग एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, जो अपने घर के हालात से, अपनी माली परेशानियों से, अपनी बीमारियों से तंग आ चुके हैं, वो एक बार ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ें। वजीफा आपने पढ़ना है, तरीका मैं बताऊंगा। ये दुआ सिर्फ 41 बार पढ़ते साथ ही आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। आपके घर का नक्शा ही बदल जाएगा और मुकद्दर का सितारा ऐसा चमकेगा कि लोग दूर दूर से आपकी कामयाबियों का राज पूछने आपके घर तक आ जाएंगे। आज तक आपने सुना तो होगा कि रब की जात जब देने पर आती है तो ना शक्लें देखती है, ना ही आमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। आज वो वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सिर्फ 41 बार पढ़ते साथ ही रब की जात छप्पड़ फाड़ कर माला माल फरमा देगी। अगर तो आप दौलत संभाल सकते हैं, अगर आपके घर में जगह है ये रिस्क और दौलत को संभालने की, तो आज माह रबीउल अव्वल की 14 तारीख दूसरी जुमेरात के दिन ये दुआ सिर्फ 41 बार पढ़ लो। आपकी हर नामुमकिन हाजत, हर ख्वाहिश गैब से पूरी हो जाएगी। आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, या फिर बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में माह रबीउल अव्वल की 14 तारीख दूसरी जुमेरात का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा सिर्फ 41 बार पढ़ लेना है। किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आप दुकान पर हैं, दफ्तर पर हैं, कारोबार में हैं, सफ़र में हैं, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है ये दुआ सिर्फ 41 बार पढ़नी है। अल्लाह वालों, इस दुआ को आज तक जिसको बताया रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। अल्लाह वालों, मैंने माह रबीउल अव्वल की 14 तारीख दूसरी जुमेरात के दिन का शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब वो घड़ियां आएँ, क्योंकि पूरा साल इस महीने की तैयारी की जाती है। फरिश्ते पूरा आसमान को और ज़मीन को सजाते हैं कि कब कमली वाले आका का महीना आए। अल्लाह वालों, इस महीने में रहमतों, बरकतों, इज्जतों के खजाने खोल दिए जाते हैं। कोई है रब्बे करीम से मांगने वाला जिसे रब्बे करीम अता करे। बड़ा ही लापरवाह और बड़ा ही बदबख्त है वो बंदा जो आज ये खास दुआ, ये खास दुआई कलिमात आज माह रबीउल अव्वल की 14 तारीख दूसरी जुमेरात के दिन सिर्फ 41 बार ना पढ़ेगा। ये दुआ बहुत ही आसान है।
آپ میں سے ہر کوئی، ہر وہ بہن بیٹی مائیں بزرگ جو پریشان ہیں، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات سے پریشان ہیں، ہر طرح کے مسائل کا واحد حل یہ دعا ہے۔ آپ نے ماہ ربیع الاول کی 14 تاریخ اور دوسری جمعرات کے دن صرف 41 بار بتائے گئے طریقے سے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ دوستوں، یہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ان بھائیوں بہنوں کا بھی بھلا ہو سکے جو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے پیارے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں کا ضرور خیال کیا کریں، اگر آپ کے وہ بہن بھائی بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو برائے مہربانی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آج ماہ ربیع الاول کی 14 تاریخ ہے اور دوسری جمعرات کا دن ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کی آپ سب کو مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں آج ماہ ربیع الاول کی 14 تاریخ دوسری جمعرات کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے پورے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ایک بار آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے، یہ ویڈیو پتہ نہیں کہاں تک جائے اور بہت سارے لوگ اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کو کسی ایک کی بھی آمین پسند آ گئی تو ہر کسی کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے۔ میرے مولا، کملی والے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اپنی برکت و عظمت و رحمتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ جو کوئی بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا فرما، جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد عطا فرما، جو کوئی تنگ دست ہے، بھیکاری ہے، فقیر ہے، اے اللہ تیرے در کا سوالی ہے۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی ہر نیک جائز حاجات کو اپنے غیب سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا، ہماری اس بابرکت دعا کو اپنی بارگاہ میں شرفیت قبولیت عطا فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کی خیر فرما۔ وہاں پر رہنے والے بسنے والے مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، بہنوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ میرے مولا، ہم سب میں سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا مرد مجاہد ظاہر فرما دے جو دوبارہ سے بیت المقدس کو فتح کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے، کیونکہ اگر یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی گئی اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن پڑھنا صرف اور صرف آپ لوگوں نے 3 بار ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں،
جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ نے اپنے تمام مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، ہچکچانا مت۔ اللہ والو، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت، ہر ممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور وظیفے کا آغاز کرتے ساتھ ہی آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے اور کسی خاص دن میں پڑھتا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ پیغمبروں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ نبیوں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ اولیاء اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کے دو اسم اعظم ہیں جو یا حیو یا قیوم ہیں۔ یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ رب کریم کے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، غیب سے رستوں کی رکاوٹیں، بندشیں ہٹ جاتی ہیں، اور نہ آپ کو کوئی بھی آپ کے آنے والے کل کے بارے میں بتا سکتا ہے اور نہ ہی آج کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہے۔ لیکن ہم سب کا ایمان ہے کہ میرے رب کو ہر چیز کے بارے میں پتا ہے۔ جب بھی آپ لوگ رب سے مانگا کریں، اللہ پاک کی رضا مانگا کریں، اللہ پاک کی محبت مانگا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق مانگا کریں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ لوگ پورے سال کے رزق اور دولت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں یا حیو یا قیوم پڑھنے سے، تو سوچیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ اب کس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کر لیجئے گا۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم رب کعبہ فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے، بن مانگے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ اللہ والو، آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج ماہ ربیع الاول کی 14 تاریخ دوسری جمعرات کے دن اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اس دعا کو آپ نے صرف 41 بار لازمی پڑھنا ہے۔ پہلے آپ لوگ یا حیو یا قیوم بتائے گئے طریقے سے پڑھتے، ساتھ ہی پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص عمل ہے، اور آج کی یہ دعا بہت خاص ہے جس کو صرف آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ کون سی دعا ہے، یہ کون سے کلمات ہیں جو رب کو اتنے پسند ہیں کہ یہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ دوستوں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، بن مانگے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آپ توجہ کیجئے گا، آپ نے ایک قرآنی آیت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ نبوی دعا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز بھی ہے، اور یہ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں کہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، اور یہ دن یہ رات اتنی خاص ہے کہ آپ لوگ اگر اس پورے دن میں صرف اور صرف 41 بار اس کلمات کو، ان دعائی کلمات کو پڑھتے ہیں توجہ اور دھیان کے ساتھ، تو آپ لوگوں کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، تمام آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے، کیونکہ یہ وظیفہ نبیوں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ فرشتوں کے وظیفہ ہے۔ اب آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم
ایک بار ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے. یقین کیجئے گا یہ آیت عرش الہی پر عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. آپ کے مقاصد کامیابی کے ساتھ عرش الہی سے پورا کرواتی ہے. اللہ کو اس آیت سے اتنی محبت ہے کیونکہ یہ نبوی وظیفہ ہے. اللہ نے اس کو عرش الہی پر اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے اور یہ سینے کا راز آج میں نے آپ کے حوالے بھی کر دیا. آج آپ نے بھی اس آیت کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے. اولاد مانگو گے اولاد کی خوشخبری سن لو گے. بیٹا مانگو گے بیٹوں کی آپ کو خوشخبری بالخصوص ملے گی. اگر آپ لوگ بیٹیاں چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو ایک بہترین اور صحت مند بیٹی عطا کرے گا اور وہ بھی اچھے نصیب والی بیٹی عطا کرے گا کیونکہ ہر ماں باپ کو بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے. اور جو میرا بہن بھائی آج نوکری کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے, بڑی بڑی سفارشیں کروا لی, بڑی بڑی اس نے رشوتیں بھی دے دی, پھر بھی نوکری نہیں مل رہی, آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس خاص دعا کو پڑھے, 41 بار پڑھے, مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھے. انشاءاللہ العزیز جس دعا کی وہ خواہش کرتا ہے اللہ پاک خود بخود اس نوکری کو وہاں پر اس کی لگوا دے گا. اگر آپ لوگ قرضدار ہیں, مقروض ہیں اور قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا, آپ نے قرض شاید شادی کی وجہ سے لے لیا ہے یا مکان کی وجہ سے لے لیا ہے یا آپ لوگ کسی کے شر میں پھنس چکے ہیں, آج اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھیں, بتائے گئے طریقے سے پڑھیں, صرف 41 بار پڑھیں, آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی. اللہ والوں جب آپ لوگ دوسرے نمبر پہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 41 بار پڑھ لیں, اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص عمل ہے. آپ کی ہر بات اللہ رب العزت مانگیں گے, آپ کی ہر بات مانی جائے گی. آج کا وقت بہت زیادہ بابرکت ہے, آج کا وقت قبولیت کا وقت ہے. اب جھولیاں بھرنے کا وقت ہے, من پسند نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے. آپ نے جو تیسرے نمبر پہ وظیفہ پڑھنا ہے وہ بہت ہی خاص ہے. وہ کون سا عمل ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک بار ہو گیا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے آخر میں تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے, صرف اور صرف 33 مرتبہ, 33 ٹائمز, 33 کی تعداد میں 33 مرتبہ آپ لوگوں نے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے. بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے. جو تعداد میں نے آپ کو پڑھنے کی بتائی آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنا ہے, اپنی طرف سے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرنی. اس کے بعد آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے, آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص اللہ رب العزت کا یہ اسم اعظم ہے جو آپ نے پڑھنا ہے. یہ اسم اعظم اتنا خاص ہے کہ جب بندہ اس اسم اعظم کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ جب بندہ اللہ کو اللہ کے پاک ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ پاک اس کی ہر بات کو سنتے ہیں, اس کے لیے کامیابیوں کا پروانہ لے کر آتے ہیں. آپ لوگوں نے کون سا نام پڑھنا ہے اللہ رب العزت کا اور آخری نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے, وہ وظیفہ اللہ پاک کی ایک صفت کا ہے, وہ صفت ہے یا لطیفو. یا لطیفو کا مطلب ہے اے لطف فرمانے والے. لطف کہتے ہیں کسی پہ مہربانی کرنا, کسی پر احسان کرنا. اور سوچیں جب اللہ پاک کسی پر احسان کرتا ہے تو پھر اس کو کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑتا, پھر بن مانگے ہر چیز مل جاتی ہے. وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے. آپ لوگوں نے آخر میں یا لطیفو کو پڑھنا ہے. کوشش کریں کہ یا لطیفو کو 1 مٹھی چینی پر پڑھ لیں یا پھر کسی اور صدقے کو کریں, اس کے اوپر آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں.
کیونکہ صدقہ آپ کے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے چھوٹا موٹا صدقہ جو آپ کی توفیق ہے، ایک مٹھی چینی پر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا انڈوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی گوشت ہو، یا پھر کوئی جو مرغی کے چھیچڑے وغیرہ ہوتے ہیں، چربی وغیرہ ہوتی ہے، جو آپ لوگ کبھی چکن کو صاف کروانے جاتے ہوں تو اس میں سے نکلتے ہیں، وہ آپ خرید کے لیے آئیں، 50 روپے کی اچھی خاصی آ جائے گی، اس کو آپ لوگ بلی کو کھلا دیں، یہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ یہ صدقہ بھی بہت خاص ہے، اور بلی جو جانور ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ جانور ہے، اور آپ نے بہت زیادہ مسجدوں میں بلیوں کو بھی دیکھا ہوگا، اور بلیاں تنگ نہیں کرتی۔ جس طرح مندروں میں آپ لوگوں نے بندروں کو دیکھا ہوگا، اور وہ بندر پریشان بھی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن بلیاں مسجد میں پریشان نہیں کرتی، ادب کے دائرے میں رہتی ہیں، تو لہٰذا بلی کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک پراپر ویڈیو بلی کے اوپر میں بناؤں گا، جس میں آپ کو اچھے اچھے صدقوں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اگر آپ لوگ وہ بلی کو کھلا دیں تو پھر اللہ پاک آپ کی زندگی میں کون سے بدلاؤ لے کر آتا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اچھا، اس کی تعداد میں نے آپ کو نہیں بتائی، یا لطیفو کتنی بار پڑھنا ہے، صرف اور صرف ایک تسبیح کی صورت میں، ایک تسبیح مطلب 100 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے، اور جو بھی آپ کے پاس چیز ہے صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو پانی پر ہی دم کریے گا، اور اس پانی کو آپ لوگ خود ہی پی جائیے گا، تو انشاءاللہ شفا بھی نصیب ہوگی، کیونکہ بہت ہی خاص نور والا عمل ہے، روحانیت سے بھرا یہ وظیفہ ہے۔ آپ لوگ جب بھی کریں گے آپ کو فائدہ ہی ملے گا، اور فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔